السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ خیر عافیت سے رکھے، ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بابا جی رحمۃ اللہ، شیخ المشائخ حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ کے واقعات کا سلسلہ شروع ہے، اور آپ کو کئی واقعات ہم سنا چکے ہیں۔ آج ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ حضرت کے بڑے خاص مرید ہوتے تھے مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی، اور برمنگھم میں ہوتے تھے۔ تو وہ شدید بیمار ہو گئے، اور وہ بار بار یہی دعا کریں کہ میرا جنازہ بابا جی رحمۃ اللہ پڑھائیں۔ بار بار وہ اللہ سے یہی دعا کر رہے ہیں، اور ان کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ بابا جی تو ابھی گئے ہیں کانفرنس سے، اب تو انہوں نے لندن 1 سال بعد واپس آنا ہے، تو وہ کیسے آپ کا جنازہ پڑھا سکتے ہیں؟ تو یہ کس طرح ہوگا؟ تو اللہ والے اپنے خاص مریدوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی بڑی لاج رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ اپنے پیر و مرشد سے نماز جنازہ پڑھانا چاہتا ہے اور دعا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کر لیتے ہیں۔ اچانک حضرت کا سفر لندن کا ہو گیا۔ وہاں ختم نبوت کا جو سینٹر ہے، وہ ٹرسٹ بنی ہوئی ہے، اس کا کوئی مسئلہ تھا۔ تو اس سفر میں بابا جی کے ساتھ میں بھی تھا، بابا جی اور میں تھے، ہم دونوں۔ ہم جیسے ہی لندن پہنچے، کوئی 4-5 دن 6 دن گزرے، تو لندن دفتر میں تھے، قیام تھا۔ اچانک اطلاع آئی کہ مولانا ابراہیم سیالکوٹی کا انتقال ہو گیا ہے، اور پھر بابا جی نے ان کا جا کے جنازہ پڑھایا۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ ایک تعلق اور محبت، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی خواہش پوری کی۔ اسی طرح جنازے کے متعلق 2-3 واقعات اور بھی ہیں۔ ایک ہماری اپنی والدہ گرامی کا ہے، اور ایک حضرت خلیفہ کا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو پھر سنائیں گے۔ اسی طرح ان کی بھی خواہش تھی، اور حضرت موجود نہیں تھے، اور حضرت اچانک پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اکابرین کے نقش قدم پہ، حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ کے نقش قدم پہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔